ثابت نہیں ہے، وہ تبع تابعی سے ثابت ہے، درمیانے کا واسطہ نہیں ہے، ان روایتوں کے اندر انقطاع ہے۔ تو اس روایت کا بھی میں نے تفصیل سے بیان کیا، اور اگر کسی کو یاد ہو، اگر نہیں یاد تو دوبارہ فریش کر لیں۔ جہاں تک نئے کام شروع کرنے کا تعلق ہے، اس پر میں نے یہ بیان کیا تھا کہ امام بخاری سب سے زیادہ سنت کو جاننے والے، ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کہتے ہیں فارس کے اندر امام بخاری سے بڑھ کر کوئی محدث پیدا نہیں ہو۔ ہمیں اس سے اعتراض نہیں، لیکن اصل میں وہ کسی اور بات کا رد کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور امام کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ امام نے یہ ہے، تو وہ اس طرح سے ایک ان کی بات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں فارس کے اندر سب سے بڑا، یہ جو میں فارس کا لفظ کہہ رہا ہوں، بہت اگر کوئی عالم میرا سن رہا ہوگا تو وہ فارس کے لفظ سے سمجھ جائے گا کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں، ان کا کس طرف اشارہ ہوتا ہے۔ امام بخاری سب سے حدیث کو جاننے والے، قرآن کے بعد بخاری کا درجہ، اس بات کی بڑی دھوم دی جاتی ہے، ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے۔ وہ امام بخاری، انہوں نے جو کام کیے تھے اپنی زندگی میں وہ سنت سے ثابت تھے۔ بعض کام جو انہوں نے کیے تھے جن کے میں نے اشارے کیا، میں دوبارہ ان کو آپ کی میموری جو فریش کرتا ہوں، وہ سنت کے مطابق تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نے کیے تھے۔ امام بخاری نے یہ کیا کہ وہ حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، پھر حدیث کو لکھتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر لکھتے مدینہ منورہ میں۔ تو یہ غسل کرنا حدیث سے پہلے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، یہ تکلف سا نہیں ہے، یہ بدعت سی نہیں لگتی کسی کو۔ اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، حضور نے کیا، کرنے کا دیا اس کا حکم، صحابہ نے کیا۔ وہ روایتیں حدیثیں جب بیان کرتے تھے اور صحابہ کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیثیں لکھتے تھے، عبداللہ بن عمر ابن العاص وہ حدیثیں لکھتے تھے، جیسا مسند احمد میں ان کا ذکر آتا ہے، تو وہ وضو کرتے تھے، پہلے کرتے تھے، غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ یہ جو امام بخاری کا عمل ہے، اس عمل کو کیا نام دیں گے؟ شرک کا نام دیں گے کیونکہ توحید کے خلاف ہے، یہ ختم نبوت کے خلاف ہے، اس کو منکر ختم نبوت کہیں گے۔ اگر صدق اللہ العظیم تلاوت کے آخر میں کہنے والا منکر توحید ہے، شرک کا مرتکب ہے، وہ ختم نبوت کا منکر ہے، تو بتائیں امام بخاری کا کیا نام رکھیں گے؟ ساری دنیا کو چھوڑ دیں، امام بخاری کا کیا نام رکھیں گے کہ انہوں نے یہ جو عمل کیا کیا کریں گے؟ ہر روز رات کو امام بخاری رمضان میں قرآن ختم کرتے۔ میں نے فتح الباری سے پڑھ کر، ابن کثیر سے، ذہبی سے، سیر سے پڑھ کر بتایا تھا آپ کو۔ جب میں نے یہ بتایا تھا تو کیا امام بخاری پر کیا نام دیں گے؟ اور امام بخاری علیہ الرحمہ، انہوں نے جو قبروں کے حالات لکھے، قراءۃ القبور کے اوپر جو انہوں نے روایات لکھی، خوارج کا انہوں نے رد لکھا اور وہ ان پر طعن کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدے کے اعتبار سے تو امام بخاری کا خیال اور ہے، وہ نظریہ اور ہے، فقہی مسئلے ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے۔ تو اب امام بخاری پر کیا کام کریں گے؟ وہ راتوں کو جاگنا، ایک رات میں قرآن ختم کرنا، غسل کرنا، فلاں کرنا، تو یہ کہاں سے باتیں آئیں گی؟ علامہ ذہبی کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے لکھا، ختم بخاری کے بارے میں لکھا، ابن حجر اسقلانی نے لکھا، بخاری کا ختم 2 سپاروں میں بخاری کو تقسیم کرو، لوگوں کو 30 بندوں کو 10 بندوں کو بٹھائیں جیسے ختم قرآن کیا جاتا ہے۔ جب ختم بخاری کی جائے تو ختم بخاری سے بلائیں دور ہوتی ہیں، بیماروں کو شفائیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، بارش نہ ہو تو ہو رہی ہوتی ہے، ملک کے اندر برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ حافظ مزی نے کہا تھا، ان کے حوالے سے بتایا، ابن کثیر نے کہا، ذہبی نے کہا۔ تو اب یہ بتائیں، یہ ختم بخاری دینا خدا کا حکم ہے، مصطفیٰ کا حکم ہے؟ کس نے کہا ختم بخاری دیں؟ پھر علامہ ذہبی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ سیر میں علامہ ذہبی نے لکھا، بخارا کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ اکٹھے ہو کے گئے، انہوں نے امام بخاری کی قبر پر ختم بخاری دیا،
اور امام بخاری کی قبر پر بیٹھ کر جب انہوں نے دعا کی تو خدا نے بارش نازل کر دی۔ اب یہ میں آپ کو لسٹ بتا رہا ہوں کہ محدثین کے ہاں صحابہ کے تابعین تبع تابعین نے جو کام کیے ہیں یہ ذرا بتائیں کہ یہ کہاں سے بدعت بنتے ہیں، اور اگر یہ بدعت بنتے ہیں تو پھر ان کے اوپر کیا فتویٰ لگاؤ گے۔ ابن رجب کا میں نے وہ سارے حوالہ جات آپ کو پڑھ کر بتائے تھے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ میں نے پڑھ کر آپ کو بتائے تھے۔ ان لوگوں پر کیا بدعت کا فتویٰ لگائیں گے؟ کیا یہ بھی بدعتی ہوں گے؟ اس وجہ سے صحابہ نے وہ نئے نئے کام کیے اور پھر ان کو وہ بدعہ حسنہ کہتے تھے۔ اور تو اور چھوڑیں، اگر آپ کو یاد ہو میں نے مولانا مودودی کی کتاب سے وہ جو پاکستان میں غلاف کعبہ بنا تھا، وہ جب بنا تھا تو اونچی ذکر کرنا، اس کی زیارت کرنا وہ بیان کیا۔ پھر مولانا مودودی کو کسی نے خط لکھا کہ یہ تو بدعت، شرک اور بدعت ہے۔ تو مولانا کتنے برسے تھے اس کے اوپر کہ تمہیں قرآن میں شرک اور بدعت کے سوا کوئی آیتیں نہیں آتی، یہ بدعہ اگر کہنا ہے اس کو تو کم از کم بدعہ حسنہ ہی کہہ دو۔ پھر مولانا مودودی نے رسائل و مسائل جلد 4 کے اندر ابن حجر اسقلانی سے، علامہ ذہبی سے، امام بدر الدین عینی سے، محدثین سے بتایا تھا کہ بدعتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک سیئہ ہوتی ہے، ایک حسنہ ہوتی ہے۔ تو وہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اب یہ جتنی چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کی تو ان سب سے وہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد گنیا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت سے جب میں نے گنیا پر پروگرام کیا کہ گنیا پر میں نے مختلف حوالوں سے بیان کیا، اس کے اندر حضرت غوث اعظم کے علمی لنگر کا بیان کیا، اس کے اندر روحانی لنگر کا بیان کیا، اس کے اندر میں نے کھانے پینے کے لنگر کا بیان کیا کہ ابن رجب نے لکھا، علامہ ذہبی نے لکھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے مجھے سب سے زیادہ عمل جو پسند ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو کھانا کھلاتا جاؤں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا۔ ان کے سال ثواب کے لیے سب سے زیادہ کھانا کھلایا جاتا ہے، مگر صرف کھانا ہی نہیں کھلایا، انہوں نے دوسرے کام بھی کیے۔ انہوں نے امام عبد الغنی المقدسی جیسے بندے پیدا کیے۔ میں نے لنگر غوثیہ سے آپ کو بتایا تھا کہ جرح و تعدیل کی کتابوں میں تقریب التہذیب یہ ایک پہلی کتاب ہے، یہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے۔ اس کتاب کی تلخیص کی ہے ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب سے، اور جو ابن حجر اسقلانی کی کتاب تہذیب التہذیب ہے وہ اصل میں تلخیص خلاصہ ہے علامہ ذہبی کی کتاب تذہیب التذہیب کا، اور تذہیب التذہیب ذہبی کی کتاب خلاصہ ہے تہذیب الکمال کا جو حافظ مزی کی کتاب ہے۔ اور حافظ مزی نے جو تلخیص کی ہے اصل میں وہ کتاب معرفت الرجال، جو کتاب الکمال فی معرفت الرجال، وہ کتاب جو امام عبد الغنی المقدسی کی کتاب ہے اس کا ہے۔ تو وہ بابا ہے، جد ہے متاخرین میں سے جرح و تعدیل کے امام عبد الغنی المقدسی۔ اور یہ کون تھے؟ یہ خلیفہ تھے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ مرید تھے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ شاگرد تھے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ دیکھیں تو صحیح ابو سعد المخرمی نے جو مدرسہ غوث اعظم کو دیا تھا اس سے کیا کیا ستارے بن کر لوگ چمکے ہیں، ابن قدامہ وہاں سے نکلے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جرح و تعدیل کا متاخرین کا جو علم ہمارے پاس آ جائے وہ تقریب التہذیب میں ہو، تہذیب التہذیب میں ہو، تہذیب الکمال میں ہو، یہ وہ لنگر کی خیرات ہے جو غوث اعظم تقسیم کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ بھی اس لنگر کو تقسیم کر کے دیکھیں، سنیں، پڑھیں، مزہ ہے، لطف ہے۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ لطف نہ ظہوری کے کلام میں ملے گا، نہ اعظم چشتی مرحوم کے کلام میں ملے گا، نہ نیازی صاحب کے کلام میں ملے گا، نہ وہ کوئی اور ہیں ان کے کلام میں، مجھے زیادہ نام بھی نہیں آتے، ان کے کلاموں میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو مزہ آپ کو غوث اعظم کے کلام میں آئے گا۔ اور وہ کلام اپنی جگہ اچھے ہیں، ایک لطف ہے، سرور ہے، وہ بھی سنیں، اعظم کا کلام سنیں، ظہوری صاحب کا کلام سنیں، وہ دوسرے بزرگوں کا کلام سنیں، اعلیٰ حضرت کا کلام سنیں، لیکن صرف وہی نہ سنیں، اس کے ساتھ اللہ کا کلام سنیں، مصطفیٰ کا سنیں، غوث اعظم کا سنیں، عبد الغنی المقدسی کا سنیں، اور ابن قدامہ کو سنیں کہ وہ کیا ہے۔
مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اسی پروگرام کے اندر جب غنیت الطالبین کے حوالے سے میں نے بات کی تو شتنوفی کے اوپر اعتراضات تھے. علامہ شتنوفی کو کہا گیا کہ وہ سکہ نہیں ہے. اب اگر محفل نعت میں ہوں تو آپ کو یہ بات کوئی نہیں بتائے گا کہ شتنوفی جو ہیں ان کے پر کیا اعتراضات ہیں. وہ تو لذت اور سرور کی محفل ہوتی ہے, آقا کا ذکر ہوتا ہے, وہاں اور طرح کا لطف ہوتا ہے. لیکن ایسی محفلیں بھی ہیں جہاں یہ بتایا جاتا ہے شتنوفی سکہ نہیں ہے. ایسی محفلیں بھی ہوتی ہیں جہاں بتایا جاتا ہے شتنوفی کی کتاب بہجت الاسرار صحیح نہیں ہے, وہ تو غلط ہے, اس کے اندر تو یہ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, میں نے شتنوفی کی سکاحت ثابت کی. کہا جاتا ہے ادفوی نے جو جعفر جمال ہے انہوں نے کہا کہ شتنوفی سکہ نہیں ہے. میں نے ان کی کتاب سے دکھایا کہ وہ سکہ ہیں, اور باقی بہجت الاسرار کی اسناد اس سے میں نے ابن حجر اسقلانی کی وضاحتیں پیش کی کہ اس نے کہا میں نے اکثر کتاب کو پڑھا, مجھے تو اس میں کوئی غلط بات نظر نہیں آئی. شتنوفی کی کتاب بھی اور وہ بھی, یہ بھی ایک لنگر غوثیہ ہے. شتنوفی کی کتاب لنگر غوثیہ ہے. سبحان اللہ, ان لنگروں کو بھی پکانا چاہیے. اصل میں وہ جب لنگر کی بات ہوتی ہے, درس و واز کی بات ہوتی ہے, تو محافل کے اندر تھوڑی سی ایک کنفیوزنگ ہو گئی ہے, اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہوتی ہے نیاز اور ایک ہوتا ہے درس. یہ دونوں کے اندر ایک باریک فرق ہے. فرق یہ ہے نیاز جو ہوتی ہے نا, صرف نیاز وہ یہ ہوتی ہے دیگ پکائی, اس کے اوپر ختم دیا, دعا مانگی, اس بزرگ کی روح کو ایصال ثواب کیا اور تقسیم کر دیا. اس کو عام ہماری زبان میں نیاز کہتے ہیں. لیکن جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا مطلب کون کے ایصال ثواب کے لیے جو محفل کی جاتی ہے, وہ جو لنگر غوثیہ کی محفل ہے, اس کے اندر یہ خیال کیا جاتا ہے درس بھی ہو, نعت بھی ہو, تلاوت بھی ہو, درس بھی ہو اور بیان بھی ہو. وہ اور چیز ہوتی ہے, اور اس کے اندر تو یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. اگر چھوٹی موٹی کسی نے نیاز دی ہے تو وہ اور بات ہے. سبحان اللہ, یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے ساری جو تھیں وہ بیان کی. ابن الجوزی کا اور ابن یونس کے بارے میں دو غلط باتیں بڑی شہرت پا گئیں. بزرگوں نے ان کے جوابات دیے. بعض بزرگوں کے جوابات میری نظر سے یہ گزرے, انہوں نے کہا اگر ابن الجوزی نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے ایک اختلاف کیا تو وہ دونوں برابر کے بزرگ تھے, وہ ہم ابن الجوزی کو معذور سمجھتے ہیں, ان کا عذر تھا, اس لیے عذر علمی تھا تو انہوں نے اختلاف کیا تو کوئی نہیں. یہ بات بھی درست ہے جن بزرگوں نے یہ جواب دیا. لیکن میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس نام کی کوئی کتاب نہیں. ابن الجوزی ان کے مخالف ہی نہیں تھے. ہمارے مماتی دوست, ہمارے اے خوارج, ہمارے بی خوارج, ہمارے سی خوارج, سارے دوست وہ شور ڈالتے ہیں کہ حضور غوث پاک کا تو جسم ہی نہیں مزار کے اندر, کیا لینے جاتے ہو, کچھ نہیں ہے. میں نے اللہ کی رحمت سے بتایا کہ یہ غلط ہے. ان کا وجود جہاں دفن تھا وہیں ہے, ان کے قبر کی زیارت کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات کو قیامت تک جاری و ساری رکھے گا. ان کی زیارت کے لیے دنیا جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, مجھے ابھی تک ان کے مزار اقدس کی زیارت کا جو شرف ہے وہ نصیب نہیں ہوا. میں ابھی تک حاضر نہیں ہوا. انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو کبھی یقیناً موقع مل جائے گا جب اس کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سبب بنتے ہیں, وہ اسباب پیدا فرما دیتا ہے, تو وہ انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا. تو شتنوفی کے بارے میں اور وہ جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے جسم سے نکال کر وہ پھینکا گیا تھا, اس کے بارے میں میں نے وہ پوری وضاحت جو کی ہے. اگرچہ اس کا ڈائریکٹلی تعلق نہیں تھا مسئلہ بدعہ کے ساتھ, لیکن وہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نے نذرانہ پیش کر دیا. یہ وہ معروف چند باتیں تھیں جو میں نے اس سارے دروس بدعہ کے اندر کی. اس کے اندر قراءت القبور کا بیان بھی آیا. لوگ کہتے ہیں قراءت القبور, قبروں پہ قرآن پڑھنا, وہاں جانا, قرآن کریم کی تلاوت کرنا, یہ بدعت ہے, یہ درست نہیں ہے. میں نے محدثین سے, خود امام بخاری سے ثابت کیا کہ انہوں نے تاریخ کے اندر یہ بیان کیا کہ کن کن لوگوں نے اپنی قبریں کھودی اور پھر ان قبروں کے اندر گئے اور جا کر تلاوت کی. ابن قدامہ سے میں نے بیان کیا, ابن کثیر سے بیان کیا, علامہ ذہبی کی کتب سے حوالے آپ کے سامنے رکھے. الحمدللہ مجھے وہ فوزی دوبارہ یاد آ گئی کہ وہ کہنے لگی میرے اندر ایک طاقت پیدا ہو گئی ہے. سبحان اللہ, اگر اتنا
اتنا مواد آپ کے پاس ہو تو طاقت نہ آئے تو کیا کیا جائے؟ تو کہتی ہے میرے پاس طاقت آ گئی ان باتوں کے بارے میں، اور یہ تو طاقت ہونی چاہیے۔ اللہ کا کروڑ کروڑ فضل اور رحمت ہے اہل سنت و جماعت کے اوپر کہ ان کے پاس بڑے دلائل ہیں، بہت کچھ ان کے پاس ہے، بہت دلائل ہیں۔ قرآن ان کے ساتھ ہے، حدیث ان کے ساتھ ہے، محدثین ان کے ساتھ ہیں، اولیاء ان کے ساتھ ہیں، کتب ان کے ساتھ ہیں، لیکن فرق پتہ کہاں پڑا، کمزوری کہاں پڑی؟ علم دوستی ختم ہو گئی، علم دوست کم رہ گئے، علم کی باتیں سننے والے کم رہ گئے۔ ہمارے پاس دو ذوق تھے، ایک اشعار کا ذوق تھا، یہ عربوں کے پاس بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے صدیاں عربوں کے پاس اشعار کا ذوق تھا، بڑے بڑے شعراء تھے۔ ان شعراء میں سے بعد میں آپ کو جب اگلا پروگرام ہوگا کہ شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں، بعض شعراء کے واقعات میں آپ کو سناؤں گا، لبید جیسے لوگوں کے بڑے بڑے شعراء تھے، وہ شعر کہتے تھے، یہ ذوق تھا، شعر کو کوئی غلط بات نہیں ہے، وہ پڑھتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی اشعار کا، حمد کا، نعت کا یہ ذوق تھا اور ہے، لیکن اس کے ساتھ علم کا ذوق بھی تھا، قرآن فہمی کا ذوق تھا، حدیث فہمی کا ذوق تھا، وہ دروس کا ذوق تھا۔ تو ہم نے کیا کیا کہ ایک کو کاٹ کر علیحدہ کر دیا، وہ علم کا ذوق کم رہ گیا، وہ صرف اشعار کا ذوق رہ گیا۔ میں کبھی نعت خانی کے مخالف نہیں ہوا، کبھی نعت کا مخالف نہیں ہوا، بھلا نعت کے مخالف ہوگا؟ حضرت حسان بن ثابت پڑھتے تھے، حضرت زہیر بن کعب پڑھتے تھے، مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بار کر خطبہ بھی دیتے تھے، صحابہ بھی خطبہ دیتے تھے، یعنی ہر عرب کا بچہ شعر بھی کہتا، قرآن بھی پڑھتا، حضور کی حدیثیں بھی بیان کرتا۔ تو وہ جو بیلنس ہے نا، اس کو قائم رہنا چاہیے۔ تو یہاں بات یہ میں عرض کر رہا تھا کہ دلائل ہیں، ہر چیز کے دلائل ہیں، استحباب کے ہیں، سب باتوں کے ہیں، لیکن وہ سنتا کوئی نہیں، بیٹھتا کوئی نہیں، بیان نہیں کرتا۔ کیا کرنا چاہیے؟ کچھ جو بیان کرنے والے ہیں ان کے کوئی شکوے شکایت بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مارکیٹ اس بات کی ہے کہ جو شعر پڑھے اس کی دنیا بات سنتی ہے، ٹکٹیں دی جاتی ہیں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، اور جو قرآن اور حدیث پڑھنے والا ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، ان کو بلایا نہیں جاتا، وہ نوٹ پھینکے جاتے ہیں جو اشعار پڑھتے ہیں ان کے اوپر، اور قرآن پڑھنے والے کے اوپر کوئی نہیں پھینکتا۔ میں نے پچھلے دنوں میں اگر آپ کو یاد ہو تو عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بتایا تھا کہ جب ان کا وصال ہوا تو علامہ ذہبی نے لکھا کہ وہ قرآن بیان کرنے والے تھے، وہ حدیث بیان کرنے والے تھے۔ تو کیا ہوا کہ جب ان کا وصال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ایک اور ولی اللہ کو دیکھا، تو ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ نے بخش دیا۔ تو اس نے پوچھا امام عبد الغنی المقدسی کی خبر دیجیے۔ اس نے کہا میں نے عرش الہی کے قریب ان کو دیکھا، ان کے لیے ممبر بچھایا گیا، وہ ممبر پر بیٹھے تھے، وہ قرآن بیان کر رہے تھے، وہ حدیث بیان کر رہے تھے، اور ملائکہ ان کے اوپر موتی نشاور کر رہے تھے۔ اللہ اکبر! اگر یہاں قرآن اور حدیث پڑھنے والوں کے اوپر کوئی موتی نشاور نہ کرے، پیسے نشاور نہ کرے، تو اس کی شکایت نہیں، ممکن ہے کہ ان کے اوپر موتی نشاور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ رکھی ہو، اس کی تو شکایت نہیں ہے۔ لیکن جو نشاور کرنے والے ہیں ذرا ان کو بھی خیال کرنا چاہیے تاکہ کسی کی حوصلہ شکنی نہ ہو۔ حوصلہ شکنی یہ اجر تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ وہ ہوتا یوں ہے کہ جو قرآن حدیث بیان کرنے والے وہ کہتے ہیں جب ہم کرتے ہیں تو وہ سنتا کوئی نہیں، ان کو زیادہ سنا جاتا ہے۔ میں اس کا ایک طریقہ مشورہ آپ کو دے رہا ہوں، شاید کسی کو اس کی ضرورت ہو، ویسے میں سمجھتا نہیں، مجھ سے زیادہ مشورے آپ کو آتے بھی ہیں، واقفیت بھی ہے، آپ جانتے بھی ہیں۔ مشورہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو علم کا ذوق رکھنے والا ہو وہ اپنے شہر میں علمی ذوق کے لوگ اکٹھے کرے، ان سے رابطہ کرے، وہ 3 نکل آئیں، 5 نکل آئیں، ان 3 4 5 کو وہ بٹھائے، ان سے وہ علمی گفتگو کرے، قرآن کی ہو حدیث کی ہو، کیونکہ ہر بندہ علمی لیول کی گفتگو سننے کا اہل نہیں ہوتا،
وہ تھوڑے بندے سے بات کر لے لیکن کرے خدا کی رضا کے لیے، مصطفیٰ کی رضا کے لیے اور آخرت کے لیے۔ وہاں نہ پیسے پھینکے گا کوئی ظاہری کوئی نہیں ہوگا، لیکن اوپر سے بڑا کچھ برس رہا ہوگا، خدا کی رحمت برس رہی ہوگی، خدا کی رضا مل رہی ہوگی، اس کی عنایتیں ہو رہی ہوں گی۔ 2-4 بندے اکٹھے کریں، قرآن کھولیں۔ انشاءاللہ جب میں آگے شروع کروں گا اگلا پروگرام، اس کے اندر میں مشورے بھی دوں گا کہ کس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو ان خاص بندوں کی محفل کریں، 2 ہوں 4 ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات بیان کرتے ہوئے علامہ ذہبی سے، حافظ ابن رجب سے بیان کیا تھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں واز شروع کرنے لگا، مجھے اشارہ ہوا، مجھے بتایا گیا تو 2 یا 3 بندے، 4 بندے، 5 بندے میرے سامنے بیٹھتے اور میں ان کو بیان کرتا۔ پھر جب اللہ کا فضل ہوا تو میری مجلس میں 70 ہزار لوگ بیٹھنے لگے۔ اب ہر بندہ غوث اعظم تو نہیں ہوگا کہ 70 ہزار کا اس کو مجمع ملے۔ اگر 7 آدمی مل جائیں، 5 آدمی مل جائیں، نکل آئیں، کریم ہوتی ہے، کریم کو نکال لیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے دیہات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آپ کے ذوق کے 2-4 بندے پیدا ہی نہ کیے ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ ان کو تلاش کریں۔ ہیرو کو تلاش کیا جاتا ہے، پتھر جہاں چاہیں مل جائیں گے، لیکن ہیرو کو تلاش کیا جاتا ہے۔ عام پبلک جو ہوتی ہے ان کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، وہ محبت کی باتیں عام سن لی، الحمدللہ ان کو ثواب مل گیا، نعت خوانوں کو سن لیا، ایک ذوق پورا ہو گیا، وہ مل گیا۔ لیکن آپ جن لوگوں کو اہل علم کس سے یہ میں درخواست کر رہا ہوں، ان کو یہ شکایت ہوتی ہے، جو واعظین ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے واز کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قوت بیانی ان کو دی ہوتی ہے، بیان کرنے والے ان کو تو شکایت نہیں ہوتی، ان کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ امریکہ والے بلا رہے ہیں، ناروے والے، ڈنمارک والے، ہندوستان والے بلا رہے ہیں، ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا۔ ان کی بات نہیں میں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس علم ہوتا ہے مگر سننے والے سامعین ان کو نہیں ملتے۔ میں ایک ایسے عالم کو جانتا ہوں، میرے بڑے فاضل دوست ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، ان کے پاس کم از کم میری معلومات کے مطابق انہوں نے ایک بار ذکر کیا 10-15 ہزار موضوعات پر کلام تیار ہے، مواد تیار ہے، انہوں نے کتابوں سے نکال کر جمع کیا ہے 10-15 ہزار، 10 سے لے کر 15 ہزار کے درمیان، اور وہ سامعین کو تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی ہو اور میں علم کے موتی ان کے آگے بکھیروں۔ ماشاءاللہ وہ بیان کرتے ہیں، لوگ ان کو سنتے ہیں، پر اس کے باوجود بھی وہ ابھی متلاشی ہیں، کہتے ہیں بہت کچھ اللہ نے دیا ہے۔ کیسے دیا ہے؟ جب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، وہ اللہ اور عطا فرماتا ہے۔ پہلے ممکن ہے 1000 2000 5000 6000 انہوں نے بیان کیا ہو، جب انہوں نے بیان کیا ہو جتنے بھی ان کو پتا کتنا بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ اور عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ آپ کو علم جب عطا فرماتا ہے یا مال تو اس میں لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، جتنا لوگوں میں تقسیم کریں گے اتنا اللہ آپ کو عطا اور عطا فرما دے گا۔ تو علم کے لیے آپ کو لوگوں کو چننا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے۔ میں پاکستان میں گیا تو ایک بچی تھی وہاں پر، اس کا غالباً رابعہ نام تھا، وہ کسی مدرسے سے پڑھی تھی، تو 14-15 سال کی اس کی عمر ہوگی، تو ماشاءاللہ اس نے اسی علم میں درس نظامی مکمل کر لیا۔ تو وہ مجھے ملنے کے لیے آئے، وہ جاننے والے تھے، تو انہوں نے کہا یہ ہماری بچی ہے، تو ماشاءاللہ اس نے پورا کر لیا تھا۔ وہ سارا جب اس نے پورا کر لیا، اس نے سارا وہ پورا کر لیا، تو میں نے اس سے چند چیزیں پوچھی، تو ماشاءاللہ وہ اچھی فاضلہ تھی، تو میں نے اس کو عطا خراسانی کی روایت پر، جو میں نے آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ صالحین کے بت نہیں بنائے گئے، اور فہم قرآن کی چند باتیں بتائیں، تو میں نے اس کو کافی 2-3 بار وہ میرے پاس آئی، تو اس نے کافی اتنا بڑا رجسٹر لکھ لیا سن کر، کافی اس نے چیزیں اس سے بات ہوئی۔ اس کے بعد ایک دن اس نے مجھے فون کیا، تو مجھے کہنے لگی انکل وہ جتنی چیزیں ہیں نا میں نے ساری لکھ لی ہیں، تو میں نے کچھ اور چیزیں پوچھنی، اس نے کچھ باتیں پوچھی، میں نے اس بچی کو بتا دی۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹے یہ باتیں آپ کسی کو بتاتی ہیں، کسی سے آپ کی بات بھی ہوئی ہے؟ تو اس 15 سال کی بچی نے ایک عجیب جملہ مجھے کہا،
مجھے کہنے لگی آپ کو پتہ ہے ایسی باتیں سننے والے کتنے لوگ آپ ملتے ہیں، وہ تو کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میری ایک دو دوستیں ہیں، ان کے ساتھ میں باتیں کر کے اپنا رانجھا راضی کر لیتی ہوں، اور تہجد کے وقت اٹھتی ہوں اور اپنے مولا سے دعا کرتی ہوں کہ یا رب العالمین مجھے سامعین ناظرین عطا فرما دے، جو تو نے مجھے دیا ہے امانت کے طور پر میں ان تک وہ پہنچا دوں۔ یہ بات رہی۔ اس کے بعد سال کے بعد مجھے دوبارہ اس کا فون آیا کہ کسی لوکل ٹی وی پر مجھے ٹائم اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، میں بیان کر رہی ہوں، پڑھا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ناظرین بھی دے دیے اور سامعین بھی دے دیے، لیکن کچھ کوشش ہو، کچھ محنت ہو، ڈس آرڈرڈ بندہ نہ ہو۔ یہ بدعت کے موضوع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت سے میں نے پروگرام کیے ہیں۔ اب اگلے پروگرام کے لیے انشاءاللہ آپ تیار رہیں۔ شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، اور کن کن آیات سے، کن کن احادیث سے شبہ پیدا ہوئے ہیں، وہ میں ایک ایک کر کے لاؤں گا، چند پروگرام اس پر، اس کے بعد توحید اور رد شرک انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ میرا مولا مجھے توفیق دے اپنی رحمت سے، اور میرا خدا مجھ پر، آپ پر، ناظرین پر راضی ہو، اور جو لوگ پروگرام نور ٹی وی کے تمام پروگراموں کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں فرمائے، اور نور ٹی وی اور پیر صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور نور ٹی وی دن رات چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔